السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ تسمیہ پڑھنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آج ہم نے سورت کا اختتام کرنا ہے، تو لہذا تھوڑا جلدی کرنا پڑے گا۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، سورہ نور کی آیت نمبر 60 جو ہے یہ کل ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے سوال کیا تھا کہ یہاں ایک لفظ آئے گا اس آیت کے اندر کہ ان یدعن ثیابہن، کہ وہ اپنے اوپر والے کپڑے اتار کر رکھ دیں، تو غیر متبرجات بزینت، اور وہ زینت کا اظہار کرنے والیاں نہ ہوں۔ تو آیت ہم پوری نہیں کر پائے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں نئے ساتھیوں کے لیے کہ جو کیا کہنا ہے سنہ یاس کو پہنچ گئی ہیں، یا وہ بوڑھیاں ہیں جو گھر کے اندر بیٹھ گئی ہیں، یا اس کے اندر وہ بھی کر لیں کہ جو معذور ہیں اور گھر میں بیٹھ گئی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ہے خاص طور پر۔ تو آئیے مل کے کرتے ہیں جی۔ والقواعد، جی والقواعد، اور بیٹھنے والی اور بیٹھی رہنے والیاں من النساء، عورتوں میں سے عورتوں میں سے، اور عورتوں میں سے بیٹھی رہنے والیاں۔ اب اللہ تی کی جمع اللہ تی آیا ہے، چونکہ پیچھے نساء ہے زیادہ، تو اللہ تی کا ترجمہ وہ جو، وہ وہ عورتیں عورتیں جو، ساتھ میرے مل کے پڑھیں، لا یرجون نکاحا، جی، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، جو نکاح کی جو امید نکاح نہیں کی رکھتی. امید نہیں رکھتی، رجا سے نکلا ہے لا یرجون، کہ جنہیں نکاح کی امید نہیں ہے، نکاح کی خواہش نہیں ہے، اور وہ گھر بیٹھنے والیاں ہیں، کمزور ہیں، تو فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، ترجمہ کل پڑھا تھا اسی کو دہرائیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کوئی پر گناہ نہیں. کوئی گناہ نہیں۔ کس چیز میں؟ یہ اللہ تخفیف دے رہا ہے ان کو، بیرونی پردے کے لیے، گھر کے پردے کے لیے نہیں، بیرونی پردے کے لیے۔ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ وہ اپنے اوپر والے کپڑے اتار کر رکھ دیں۔ اتار کر رکھ دے ثیابہن، اپنے اوپر والے کپڑے۔ اچھا، اس شرط پر غیر متبرجات بزینہ۔ اب متبرجات، ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیے گا کہ یہ بے رے جیم مادہ ہے۔ بارج اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی، اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے، اسی سے برج نکلا۔ برج وہ اونچی جگہ ہوتی ہے جس کو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو متبرجات بنے گا مؤنث، متبرجہ، اور متبرجات کا مطلب ہے جو اظہار کرنے والیاں ہوں، تو غیرہ لگا دیں گے تو جو اظہار کرنے والیاں نہ نہ ہوں، کس چیز کی؟ بزینہ، زینت اپنی زینت۔ زینت کی۔ ہاں جی، اگر تو وہ زینت کا بوڑھیاں ہیں اور اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ جو سن یاس ہے، اور گھر کے اندر بیٹھ گئی ہیں، امید بھی نہیں ہے نکاح کرنے کی، جی، تو جی زینت وہ کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ تخفیف نہیں ہے۔ اگر وہ
اس لیے کہ جب اوپر والی اوڑھنی چادر بڑی وہ اتارنی ہے تو اندر سے زینت کا اظہار جو ہے وہ ہونا ہے، لیکن ان کا دل کا مسئلہ ہے کہ وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو، ان کے دل میں یہ نہ ہو پھر کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری طرف ان کی اٹریکشن ہو۔ اب یہ الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں بحیثیت مرد کے، لیکن یہ اپنی بچیوں کی، اپنے گھر والوں کو یہ بتانا ہے یہ چیزیں۔ اب یہ تخفیف ہو گئی یہاں کن کے لیے؟ بوڑھی عورتوں کے لیے، بوڑھی عورتوں کے لیے۔ وہ جو بوڑھی عورتیں عورتوں ہیں کے گھر لیے کے اندر بیٹھنے والی ہیں، اور اس کے اندر مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ بھی ہیں کہ جو چل پھر نہیں سکتی، گھر کے اندر ہی بیٹھی ہیں، بیمار ہیں، اگر وہ یہ پردہ نہیں کرتی اوپر والا تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اب کیا ہے ان کے لیے بھی جو آسن ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اب نون نسوہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر عین فے عفف، اسی سے عفت نکلا ہے جی۔ جی تو ترجمہ کیا پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر وہ عفت اختیار کریں، یعنی کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے اس سے وہ بچیں، تو دو ترجمے ہیں اس کے، اور یہ کہ وہ ان یستعففنا، اگر وہ عفت اختیار کریں، خیر لہن، ان عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ بہتر اب وہ بہتر کیا ہے کہ اگر چادر لے لیں جی اور اپنی جی زینت کا اظہار نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ تقوی کی ایک علامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اگر بوڑھی عمر کے اندر یا بہت زیادہ گھر کے اندر بیٹھ گئی ہیں، اگر وہ باہر جاتے ہوئے پردہ نہیں کرتی ہیں، اوپر والا جو چہرے کا پردہ ہے یا زینت کو چھپانے والا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر زینت ظاہر نہیں کرنی۔ اب اللہ بات چونکہ دل کی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ سمیع علیم، ترجمہ جی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے بہت جاننے والا جی۔ ہے۔ پروفیسر صاحب ذرا کیجیے گا، اس لیے ہم تھوڑا سا جلدی کریں گے اس کو جی۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والی، من النساء، عورتوں میں سے، اللہ تھی، وہ عورتیں، لا یرجونا، کہ جو خواہش نہیں رکھتی، امید نہیں رکھتی، نکاح نکاح کی، فلیس علیہن، تو ان پر جناح، کچھ گناہ نہیں، ان یضعن، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے اوپر کے کپڑے، غیر متبرجات، وہ ظاہر کرنے والی نہ ہوں، بزینہ، اپنی زینت کو، یعنی وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اور کہ وہ پاک دامن رہیں، کہ اگر وہ پاک دامن رہیں، خیر اللہن، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا۔ جی اب یہ جو پاک دامن ہے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس سے بچی رہیں جی، جی جی یستعففنا، اگر وہ اس سے بچی رہے یعنی کہ چادر کے ساتھ جائے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ پردے کے احکامات ہیں، تو بوڑھی عورتوں کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو نوجوان عورتوں کے بارے میں پوچھوں گا داؤد بھائی سے کہ کیا خیال ہے آپ کے بارے میں، جو نوجوان عورتیں جنہوں نے زینت بھی کی ہوئی ہو اور سارے آج کل کی جو صورتحال ہے وہ ساری ہو، تو ان کے لیے باہر جانے کا کیا حکم آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بڑی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، سختی سے پابندی، اور باہر کا پردہ ہونا چاہیے۔ جی پروفیسر ٹھیک ہے صاحب، جی، یہاں ایک حدیث میرے مطالعے میں آئی ہے جو کہ یہاں اکثریت مردوں کی ہے، اور وہ ظاہر باپ بھی اور شوہر بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی، ان میں نمایاں جو ہے وہ شوہر ہیں، باپ ہیں اور بھائی ہیں۔ جی جی جی
ظاہر ہے بیٹے کا بھی رول ہے، لیکن 3 رشتے جی جو جی ہیں باپ شوہر، ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، ماں پہ بھی، بہن پہ بھی، جی، بیٹی پہ میں بھی۔ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بتا رہے ہیں سبب بنے گی کہ اگر نہیں روکا انہوں نے، جی اپنا اثر و رسوخ انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور میں دوبارہ لے جاؤں گا اور آپ کو یہ کہوں گا کہ اس صورت کی ابتدا انتہائی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، فرضنا یہ ایک ایسی صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ واحد صورت ہے قرآن مجید میں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کیا فرض کیا کر ہے؟ دیں۔ فرض فرض کر کیا دیا۔ تو بھائیو جو چیز ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی کے لمحات ہیں، وقت میرے پاس کم ہے، 60 سال ہوں 100 سال ہوں، زندگی گزر جانی ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک ہوتے ہیں جذبات کا اظہار، دوسرا یہ ہے معاشرہ ایسا ہے، تو آپ نے معاشرے کو خوش کرنا ہے، جذبات کی تسکین کرنی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اس کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے اندر کامیابی، پھر آپ نے مر جانا ہے، پھر آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ یار ہم جوانی میں یہ کر رہے تھے، ہماری بچیاں یہ کر رہی تھی، میں نے ان کو روکا نہیں، اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ آگے جناب چلتے ہیں، اب اگلی لمبی آیت ہے، لیکن اس کے اندر بڑا آسان یہ ہے کہ رشتے بتائے ہیں، 3 چیزیں بتائی ہیں اس اگلی آیت کے اندر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے ہمارے اندر، کمزور طبقہ، اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت، اور اس کے جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمیں بتایا۔ ہم عمومی طور پر جو معذور طبقہ ہے، مثلا نابینا حضرات ہیں، لنگڑے حضرات ہیں، مریض ہیں، تو ان کے مطلب وہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش کے اندر ڈال دیا، ہم سے زیادہ کم ان سے حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ہمیں اور معذوری نہیں دی، جن کو معذوری دی ہے ان کے ساتھ، اور یہ مریض مرض کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑی فوقیت ہے ہمارے لیے، نہ، ہر آدمی جس حال کے اندر ہے اللہ کے ہاں وہ حالت امتحان میں ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ بالکل۔ یہ پہلے ان کے حقوق آئیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتائے گا کہ ہوا یہ تھا کہ آیت جب اتری، حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ تو ابن عباس عمومی طور پر کہتے ہیں، ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم اپنے اندر باطل طریقے سے اپنے مال مت کھاؤ، تو لوگ جو تھے بہت زیادہ احتیاط کرنے لگ گئے۔ اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں تو وہاں ایک آیت اترتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فوری طور پر یہ کہتے تھے کہ بھی ہم سے حکم عدولی نہ ہو، اور وہ اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر بدل دیتے تھے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ جی بالکل جی بالکل۔ اور ہمارے اوپر یہ پتہ نہیں 1500 سال تو ہو گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی جو ہے وہ کم لوگوں میں آتی ہے، جو آتی ہے وہ اچھا ہے، خوش نصیب ہیں، جو نہیں ہے ان کے اندر بھی آنی چاہیے، اور ہمارے اندر بھی اگر ایسی چیز ہے تو مکمل تبدیلی آنی چاہیے۔ اچھا، یہ 2 چیزیں، اور تھوڑا اوپر کریں، تیسرا موضوع نیچے آئے گا اس آیت کے اندر، تھوڑا سا اوپر کریں جی، ہاں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ جو جب تم نے داخل ہونا ہے گھروں کے اندر، تو وہاں سلام کرنا ہے اور پھر داخل ہونا ہے۔ پہلی چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پردے کے احکام نہیں ہے، یہاں یہ کھانے پینے کے احکام ہے، کہ اب کھانا پینا ہے گھر کے اندر تو وہ کہاں کہاں سے ہم کھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کھائیں گے تو وہاں زیادتی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے
عرب کے اندر کچھ قبائل تو ایسے تھے جن کے اندر آج کل کے ہندوانہ چیزیں، ہندو جو ہیں وہ الگ الگ کھاتے ہیں جی، جی اور ہم لوگ مل کے بھی کھاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ قبائل ایسے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، ہر قبیلے کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہے تھیں، قبائلی نظام بڑا سخت ہوتا ہے، ہم اس میں سے گزرے نہیں، کہ جو بالکل الگ الگ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ دوسرے جو تھے وہ ہمیشہ دوسرے کو بلا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس بیٹھو، اور بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو جمع کر دیا، کہا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ اچھا جی، پہلی چیز یہ 3 موضوع پڑھنے ہیں، ذرا نیچے کیجئے گا جی کیسر بھائی جی، اب میرے ساتھ پڑھنا ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا۔ اعما امیون کی جمع ہے، سوری اعما ایک ہے اور امیون جمع ہے اس کی، تو لیسا علی الاعما حرج، یہ اپنی زبان کا لفظ ہے حرج، اپنی جی زبان کا جی لفظ ہے نا، جی 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 یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تنگی بھی کر سکتے ہیں جی، جی کوئی مطلب گناہ نہیں یہ، تو لیسا علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج، اعرج کہتے ہیں جو لنگڑا ہو، جو صحیح طریقے سے چل نہ سکتا ہو، ولا علی المریض حرج، یہ تو، اور چوتھا ہے ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے نفسوں پر حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم آ رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ علی انفسکم، اس کا ترجمہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے پارے میں پڑھا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ توبہ جو طریقہ بتایا تھا وہ ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم وہاں کیا تھا ترجمہ؟ اپنے رشتہ داروں اپنے رشتہ داروں کو قتل، تم اپنے رشتہ داروں کو، تو انفس کے جمع یہ ذات لیے کہ نفس بھی جمع ہے، نفس کے معنی دل کے بھی ہیں اور انفس کے معنی رشتہ دار بھی ہیں، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو انفس جی، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس لیے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ جسد واحد ہے، ان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، تو لہذا وَعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ آنا ہے۔ آج بھی لیسا علی الاعمی حرج، ترجمہ کریں جی، نابینا انسان پر کوئی تنگی نہیں ہے، کہیں جی لیسا علی الاعمی حرج، نبینا انسان پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ تنگی نہیں ہے۔ اب الاعمی ہے تو نابینا لوگوں پر جی، جی الاعمی اس میں جنس ہو جائے گا تو ہم جمع میں کریں گے، نابینا افراد پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی معذوروں لنگڑے لوگوں پر، لنگڑے لوگوں پر، معذوروں تو آئے گا لیکن یہاں خاص طور پر عارج کہتے ہیں جو ٹانگ جس کی کام نہ کر رہی ہو اس کو، اور نہ لنگڑے لوگوں پر کوئی حرج ہے، حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض نہ ہی ہاں مریض نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے۔ اب اس میں وہ معذور بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے وہ کمزور معاشرے میں، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی اس کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں نہ تمہارے قریبی رشتہ داروں پر، ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، نہ ہی قریبی رشتہ داروں پر، قریبی رشتہ اور داروں نہ پر ہی تمہارے قریبی رشتہ داروں پر، بریکٹ میں کر لیں کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک چیز جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان سب کے گھر آپ کے اپنے گھر ہیں، ان سب کے گھر جو آگے بتا رہے ہیں جن کے نام، ان سب کے گھر کیا ہے؟ تمہارے گھر، تمہارے گھر ہیں، لہذا کہہ رہا ہے یہاں تو ترجمہ یہ ہوگا ان تاکلو، ترجمہ کریں کہ تم تم کھاؤ کھاؤ من بیوتکم، اپنے گھروں سے، اپنے گھروں میں سے،
اپنے جی گھروں میں سے ورنہ یہ ان تھا میں کہ سے اپنے گھروں میں کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالی کھانے سے میں کو حرج کر سکتا تھا، لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ سارے گھر تمہارے ہیں، یہ اس کی تشریح مختصر کے اندر آ جائے گا، یا اپنے گھر کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، اب ان کی جمع ہے باپ کو، باپ دادا کو کہتے ہیں، او بیوت آبائکم، یا اپنے اور بیوت باؤ اجداد کے تمہارے اپنے آبا و اجداد یا اپنے آباء و اجداد کے گھروں سے، تاکلو ساتھ رکھنا ہے، تاکلو کت کھاؤ جی، او بیوت امہاتکم، جی امہ یا کی امہات، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، جی جی اب یہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ والدہ ہے، والد نے اس کو طلاق دے دی، والدہ کسی اور گھر میں چلی گئی ہے، تو وہ اپنی والدہ کا گھر بن گیا، کیوں جی؟ اور دوسرا جی یہ ہے کہ جو قرآن مجید ساری اسلام کے اندر نکاح کے بعد جو تصور ہے نا، وہ ہے میاں بیوی الگ اپنا گھر بنائیں، تصور یہ ہے، غربت ہو تو پھر الگ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بے شک اسی گھر کے اندر ہی ایک الگ کھانا پینا ذمہ داری خاوند کی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے نانا نفقوں کا ذمہ دار ہے، والد والدہ الگ ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کو ماؤں کے یا گھروں سے اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، اخن کی جمع ہے بھائی، تو ترجمہ جی کیا ہوگا؟ یا اپنے یا بھائیوں اپنے یا اپنے بھائیوں کے بھائیوں گھروں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اب اخن کی اخت مؤنث ہوتی ہے تو وہ اخوات آ گیا، او بیوت اخواتکم، یا اپنی یا بہنوں اپنی کی بہنوں کے اپنی گھروں سے بہنوں اپنی کے یا بہنوں گھروں کے اپنی گھروں سے بہنوں کے گھروں سے، بہن بیائی گئی ہے کسی جگہ پر، آپ وہاں گئے ہیں تو وہاں ان کے گھر میں بغیر اجازت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی ہاں تو ویسے تو یہ ہے کہ جو سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہے بہن تو بہن تو خود دے دے گی، لیکن یہ ہے کہ وہاں شرمانا اور یہ کرنا کہ احتیاط کریں، تو یہاں جو ذہن میں وہ رکھیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو لوگ احتیاط کر رہے تھے، اس احتیاط کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہاں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، او بیوت اعمامکم آ رہا ہے، عم کہتے ہیں چچا کو، امام آ جائیں گے چچاؤں، او بیوت اعمامکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا اپنے یا اپنے چچاؤں کے گھر سے یا چچاؤں کے اپنے گھروں سے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت، اب اعمام جمع ہے امک، اب امتن وہ جو اپنا پھوپھیاں ہیں ان کے لیے آئے گا جی، ورنہ امام آ گیا چچا تو چچی اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو گھر تو ایک ہی ہے، تو یہاں جو ہے وہ پھوپھیوں کے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے پھوپھیوں کے پھوپھیوں گھر کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، اخوال خال ماموں کی جمع ہے، خال کے دو معنی ہیں، خال پہلا خال کا معنی ہے ماموں، اور دوسرا ہے کہ جو خالہ کا گھر والا ہے خالو، لیکن اس جگہ پہ ماموں اور خالہ دونوں کر لیتے ہیں، ماموں اور خالو دونوں کر لیتے ہیں، او بیوت اخوالکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا اپنے یا اپنے ماموں ماموں اور خالو کے گھروں یا سے خالو کے ہاں گھر سے ماموں اور خالو کے گھروں سے، تو ہم بہتر ترجمہ وہی کرتے ہیں جو مترجمین نے کیا ہے، ماموں کیا ہے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یہ مؤنث ہے اس کا، یا خالہ کی طرف۔ جی خالہ کے خالوں گھر خالوں کے اپنی گھر سے خالوں یا کے گھروں سے اپنی خالاؤں کے گھر سے، اب کیا ہے، کوئی بندہ گیا ہے اس نے اپنے گھر کی چابیاں اپنے سٹور کی چابیاں کسی کو دے دی ہیں، اور وہ بندہ وہاں محافظ کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہے، وہ واپس جا نہیں سکتا اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے،
تو یہاں مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفاتیح اس کی جمع ہے. او ما ملک تم مفاتیحہ، یا جس کی چابیوں کے تم مالک بنائے گئے ہو یا بنے ہو. او ما ملکت مفاتیحہ کا مطلب کیا ہے جی؟ جس کی چابیوں کے تم مالک بنائے گئے ہو. یا جن گھروں کی بریکٹ کو کر لیں، یا جن گھروں کی یا جس کے گھروں کی مفاتیحہ ہے نا جی جی. تو یہاں ہے کہ یا جس کے چابیوں کے تم مالک بنے ہو اس کے گھر سے. ترجمہ کریں جی. او ما ملکت مفاتیحہ، یا جس کے گھروں کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو. جی، یا جس کے گھر کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر. صدیق کہتے ہیں دوست، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. یہ جناب ہو گئے اذن کے کن کن گھر سے کھانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں نے بتائی تھی کہ کچھ قبائل ایسے تھے جو الگ الگ کھانے کے روایت تھی، اور کچھ دوسروں کو مل کے کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا لیس، لیکن یہاں دوبارہ میں کہوں گا اس جگہ پر جو ابھی آیت پڑھنے لگے ہیں، یہ پردے کے احکام نہیں ہے. پردہ اسی جگہ پر ہے، ان لوگوں سے پردہ ہے. اگر یہاں بیٹھ کے اکٹھے کھا رہے ہیں تو مردوں نے غزے بسر کرنی ہے، عورتوں نے غزے بسر کرنی ہے. اور اگر ان کے اندر تو ویسے کوئی پردے والا ہے ہی نہیں. کوئی ہے اوپر؟ سارے محرم بچے ہیں جی. سوائے لیکن جو بغا پردے والا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ملا کے پڑھیں وہ آما اور آرج جی اور یا مریض، ایسا ہے نا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان نامحرم لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہاں پھر پردہ کرنا ہے. وہاں پردے کے احکام یہ نہیں ہے، یہ کھانے کے آداب ہیں. تو لیسا علیکم جناح، ترجمہ کریں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں. علیہ کا مطلب ہوتا ہے بار. جی جی، تم پر کوئی گناہ نہیں. ان تاکلوا جمیعا، اگر تم اکٹھے کھاؤ. او تاکلوا بیوت جمیعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اکٹھے کھاؤ. اکٹھے کھاؤ. او اشتاتا، یا الگ الگ، یا الگ الگ کھاؤ. یہاں آ کے آپ کو جو باقی صحابہ کرام ہیں ان کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ لینا پڑے گا. تو یہاں یہ ہے کہ جو اگر تو نامحرم ہے پھر الگ الگ ہوگا، اگر نامحرم نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ مل کے اکٹھے، اوپر سارے ہیں ہی وہ، ان کے ساتھ مل کے اکٹھے کھا سکتے ہو. او اشتاتا، یا الگ الگ. یہ دوسرا حکم ہو گیا جی. اب تیسرا حکم، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جی جب تم کسی گھر میں گھروں میں داخل ہو جاؤ. جب تم گھروں میں داخل ہو، یا جب تم کسی گھروں میں یا کسی گھر جب تم گھروں میں داخل ہو، جی اپنا بھی گھر ہو تو تب بھی. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اب اپنے آپ پر تو نہیں ہوگا، تو یہاں ہوگا اپنے رشتہ داروں کو سلام کرو. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے رشتہ داروں کو سلام کرو. تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نفسوں کو اپنے نفسوں بریکٹ کر لیں، یعنی رشتہ داروں کو سلام کرو. سلام کیا ہے؟ سلام بتائیے. السلام علیکم. السلام علیکم معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تم پر سلامتی کرے. اب سلامتی ہر کرے. قسم کی سلامتی یہ دعا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سلام ہے نا، یہ تحیتم من عند اللہ، ایک چیز بہت زبردست چیز ہے. تحیتن زندگی کی دعا ہے اللہ کے پاس سے، ایک معنی. اور تحیہ تحفے کو بھی کہتے ہیں.
اور تحیہ سلوٹ کرنے کو بھی کہتے ہیں. یہ 3 معنی ہیں. تحیہ کا معنی جلدی جلدی بتائیے جی، وقت کم ہے میرے پاس. تحفے کو بھی کہتے ہیں، زندگی کی سلوٹ دعا، کرنے کو بھی کہتے ہیں. ہدیہ جی اور تو یہاں جو ہے سلامتی ہے، چونکہ اور حیات ہے، یہ تے آ رہا ہے، تو ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے زندگی کی سلامتی کی دعا. واہ. تحیتاً زندگی کی زندگی کی دعا، سلامتی کی دعا من عند دعا اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کی اللہ طرف کی سے. طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے. مبارکتن طیبتن، برکت والی بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. جی 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 اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ جنت والوں کا ایک دوسرے پر السلام علیکم السلام علیکم وہاں بھی جاتے آتے. اور جب آپ کو اور ہمیں جانا ہے جنت میں تو پہلے تو فرشتے ہوں گے وہ جو سلام بھیج رہے ہوں گے، لمبی چیز ہے. آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سلام بھیجے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اس میں سے کرے. تو یہ ترجمہ ہو گیا جی یہاں تک. جی جی بالکل ہو گیا. کذالک، جی ترجمہ کریں. اسی طرح اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تم پر اللہ اپنی تعالیٰ آیات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بیان تمہارے کرتا ہے. لیے آیات کو واضح کرتا ہے. ترجمہ کریں دوبارہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات کو تمہارے لیے آیات کو واضح بیان کرتا واضح کرتا کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. ہے، اسے کام لو. تاکہ تم عقل کرو. آگے کریں جی ذرا اوپر. جی 3 آیات ہیں، ذرا ہم نے وقت پھر کم رہے گا. انما المؤمنون الذین آمنوا، یہ بڑی اہم آیت ہے، ایمان کی نشانی. اور یہ آیت ہے کہ جو جو ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے اسلام کے اندر کہ امیر المومنین یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے مطلب رہنما تھے، راہبر تھے. تو جب امیر بنایا جائے یا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے ساتھ سلوک کیسا ہو. اچھا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ویسے ہمارے پاس 6 منٹ ہیں، اگر ہم ان 3 آیات کو الگ پڑھ لیں یا آج ہی ختم ہو سکتی ہیں. ویسے پروفیسر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا جو ہم نے پڑھی ہے اس جی کی جی شاید مشق کی ضرورت ہو، تو یہ لمبی جی آیت بھی ہے، لہٰذا 2 آیات کل کے لیے رکھیں. جی بالکل نہیں، 3 آیات ہم کل کے لیے رکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ کچھ چیزیں بھی ہیں اور ختم بھی نہیں ہوگی، حق نہیں ادا ہوگا. جی تو بالکل. جناب اب کیسر بھائی ساری داؤد بھائی پڑھیں گے، پھر میں کیسر بھائی سے کہوں گا. جی جی سر. پچھلی آیت ساتھ ملائیں، 60 آیت ساتھ ملائیں ذرا، جہاں سے شروع کیا جی یہاں تک. ہاں جی جی. ایک ایک آیت. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور عورتوں میں سے بیٹھ جانے والی جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح ان نہیں میں یضعن گزارش کروں گا جی، کہو گا عورتوں میں سے بیٹھ جانے والی اللاتی جو کیا کہا ہے اس کا جو. جی جی سر، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، جی فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر والے کپڑے اتار کر رکھ دیں اور وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں. والیاں نہ، اپنی زینت کا اظہار کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ عفت اختیار کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یستعففن کے ساتھ ایک اور اضافہ کر لیتے ہیں، اگر وہ عفت اختیار کریں اور بچیں.
دونوں معنی آ جائیں گے۔ عفت کا ممکن ہے کسی بندے کو پتہ چلے یا نہ چلے، جی وہ بھی ویسا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس سے بچنا، یہ ہے عفت۔ آگے جی چلیں جی، آگے کن کی باری ہے؟ کیسر بھائی اگلی آیت۔ جی سر، لیسا علی الاعمى حرج، جی، اور نابینا لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، آرجی حرج، اور نہ ہی لنگڑے لوگوں پر کوئی حرج ہے، ولا ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریضوں پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا، تمہارے نفسوں سے مراد تمہارے رشتہ اس کا داروں، ترجمہ ہم نے کیا تھا، اور نہ ہی تمہارے نفسوں اور رشتہ داروں پر کر لیں جی۔ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم، یا تمہارے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت یا اپنے کر لیں، اپنے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ملکتم مفاتیح، او ما ملکتم ما او ما مفاتیحہ، ملکتم مفاتیحہ، یا جن کی کنجیوں کے تم مالک بنائے گئے ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیسا بلکہ علیکم، دوست کے گھر سے کریں، اصدقاء نہیں ہے وہاں بھی۔ پہلا جو ہے مفاتیحہ، یا اس کے گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یہ کر لیں، ٹھیک ہے، وہاں بھی ہو ہے جی۔ یا اس کے گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، لیسا علیکم جناح، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ سب مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کر، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے آپ پر اور اپنے رشتہ داروں پر سلامتی بھیجو، تحیّةً من عند اللہ، تحیّةً من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے زندگی کا تحفہ ہے یا زندگی کی دعا ہے، مبارکتاً طیبہ، اور برکت والی اور پاکیزہ ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ جی اب یہ آخری آیت ہے، یہ ساتھی دیکھیں جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو کر لیں، آخری والی نہیں اوپر ابھی جو آپ نے کی ہے اس کو، جی ہاں جی، یہاں لیسا علی الاعمى، جی غلام سرور صاحب کر دیں پھر جتنا ہو سکتا ہے۔ لیسا علی الاعمى حرج، تو نابینا پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الارج حرج، اور نہ ہی ولا حرج، ولا علی الارج حرج، اور جی آراج، تو نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، وعلی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، ولا انفسکم، اور ولا نہ علی انفسکم، لا علی انفسکم، اور نہ تم تمہارے نہ رشتوں پر تمہارے رشتہ داروں پر